ویلکم بیک. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر کرغزستان میں ہوئی. دفتر خارجہ نے بتایا ملاقات میں پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا. مذاکرات، تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا. عباس اراغچی نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا. وزیر خارجہ نے ایرانی ماہی گیروں اور عملے کی محفوظ واپسی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں نے قریبی رابطے اور باقاعدہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. مسئلہ ثالثی نہیں، امریکی رویے کا ہے. ثالث کا کردار نبھانے والے پاکستان کے ساتھ مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکہ کی بدمعاشی کے سامنے نہیں جھکیں گے. ایرانی قوم دھمکیوں سے ڈرتی ہے، نہ دباؤ سے مرعوب ہوتی ہے. اور چین کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری و ساری ہے. ثالث پاکستان کے ساتھ بھی مختلف اقدامات اور تجاویز پر بات چیت ہوئی. ہمارے اور امریکہ کے درمیان مسئلہ ثالثی کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ امریکی رویے کا ہے. ایران نے یہ ثابت کر دیا امریکہ کی بدمعاشی کے آگے نہیں جھکے گا اور ہم طاقت، دباؤ یا دھمکیوں کی زبان کا بھرپور جواب دیں گے. امریکی صدر کو یہ معلوم ہے کہ ایران کبھی بھی نہیں جھکے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ چین یا روس ایران کو ہتھیار دیں گے تو ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا. چینی صدر نے مجھے بتایا کسی صورت ایران کو ہتھیار فراہم یا فروخت نہیں کریں گے. چینی صدر نے بیجنگ میں حالیہ ملاقات میں کہا ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے. باہمی تعلقات کی بنیاد پر چینی صدر کی بات پر یقین رکھتا ہوں. میں بھی چینی صدر شی جن پنگ کے لیے بڑے اقدامات کر رہا ہوں. روسی صدر پیوٹن نے بھی کہا ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کریں گے. ایران نے جوہری پلانٹ پر حملے کا بدلہ لے لیا. بحرین میں امریکی کمپنی امیزون کا ڈیٹا سینٹر اڑا دیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں عمارت ملیہ میٹ کر دی. اہواز پر حملے کے رد عمل میں عراق کے اربیل ایئر بیس کو نشانہ بنایا. ایرانی فوج نے ایک امریکی طیارہ اور کروز میزائل بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات حملے. صوبہ گیلان دھماکوں سے گونج اٹھا. سینٹ کام نے پاسداران انقلاب کی بحریہ کا ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا. ایرانی سرکاری میڈیا نے حملے کی تصدیق کی. کہا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، آلات اور عمارت کو نقصان پہنچا. سینٹ کام نے اصفہان، خوزستان، لورستان، مرکزی اور ہرمزگان پر بھی بمباری کی. خوزستان ملک کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 کراکرم ہائی 1 کا افتتاح کر دیا گیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے کہا اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں. مسلسل محنت ایسے عظیم منصوبوں کو حقیقت کا روپ دیتی ہے. مشکلات اور چیلنجز کا حوصلے سے مقابلہ کریں تو مارکہ حق جیسے تاریخی کارنامے جنم لیتے ہیں. We have just visited is awe-inspiring, and I have no doubt in my mind that if we follow this model, there is no reason, and I am absolutely convinced more than ever before, that not only we'll be able to compensate for the losses of the past, we'll create a new, very forward-looking Pakistan, which is the need of the hour. It is difficult but not impossible. Like what we achieved during Marka-e-Haq, this was, I think, the finest moment in Pakistan's history. Then serious work converts such great projects, and these are the future of Pakistan. سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برسٹ کے بعد ریلا بہہ نکلا. پہاڑ سے لڑکتے پتھر اور مٹی سیاحوں کے قریب سے گزری. خواتین اور مرد خوف کے باعث وہ ڈرامہ جس کا ہے سب کو انتظار. تھریز انٹرٹینمنٹ کے میگا ڈرامہ سیریل در نجات کے پہلے 2 ٹیزرز کی بے پناہ مقبولیت اور ناظرین کی پسندیدگی کے بعد تیسرا ٹیزر بھی ریلیز کر دیا گیا، جو ڈرامے کی دلچسپ کہانی، لاجواب پرفارمنس اور انٹرنیشنل لیول پروڈکشن ویلیو کی ایک اور دل فریب جھلک پیش کرتا ہے. نمایاں کاسٹ میں شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان اور نامیر خان شامل ہیں. عمیرہ احمد کی تحریر کردہ کہانی کے ہدایت کار ثاقب خان ہیں. ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں. ڈرامہ در نجات بہت جلد صرف ARY ڈیجیٹل پر. 4:30 گزر چکے ہیں. کچھ وقت گزرے گا and you're going to regret this. بہت ریگریٹس ہیں زندگی میں، ایک اور سے
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.